आसमा सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने सबने अप्रिशिएट किया, ये कहते हैं अच्छी बात है कि पार्लियामेंट में ये चीज़ आ गई है, लेकिन इनको ऐसा करना नहीं चाहिए था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू कर देते। अगर आप माजी में इन सबके स्टेटमेंट्स उठा के देखें तो हर इशू पे ये कहा जाता था कि पार्लियामेंट से आप पूछते नहीं हैं और बंद कमरे में बैठ के फैसले कर लेते हैं और अमेरिका को आपने फ्री हैंड दे दिया और कोई रोकने वाला नहीं है। अब अगर इतनी सेंसिटिव चीज़ पार्लियामेंट में आ गई है, चलें हम बुरे सही, हम अमेरिका की गुलामी करने को तैयार हैं, हमारा काम कर रहे हैं, आपको तो अल्लाह ताला ने हौसला भी दिया है, हिम्मत भी है, तो खड़े होकर मुखालफत करें और उसको रिजेक्ट कर दें वहाँ से। ये क्यों नहीं करते हैं? लेकिन अब फिर हुकूमत के गले में डालना कि आप एग्जीक्यूटिव के जरिए करें, तो फिर या तो आप अपनी माजी की सारी चीज़ें वापस लें कि हुकूमत को ये इख्तियार है कि वो जो बेहतर समझे वो फैसले करे और फिर उस पर सबको सर तस्लीम खम करना चाहिए। लेकिन जहाँ पर हुकूमत पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेती है, जहाँ तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेती है, जहाँ उनकी राय का एहतराम करती है, जहाँ वहाँ उनके तमाम नुमाइंदों को बिठा के मुश्तरका तौर पर, मुत्तफ़िका तौर पर कुछ सिफारिशात लाई जाती हैं तो उस पर एतराज़ात आ जाते हैं। और अगर आपको याद हो, जब मतलब सब लोग सियासत खेल रहे हैं आपके ख्याल में? मेरी सुने, जब पहली दफ़ा ये पार्लियामेंट में पेश हुआ, ये सिफारिशात आई, तो उसके ऊपर सबके दस्तखत थे, इवन जमात इस्लामी के भी दस्तखत थे। उन्होंने बाद में डिसऑन कर लिया कि जी हम इसको ऑन नहीं करते हैं। ठीक। अच्छा, उस वक्त जब चौधरी निसार साहब ने खड़े होकर तकरीर की तो उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, लेकिन ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। ठीक है जी, 2-4 चीज़ें उन्होंने पॉइंट आउट कर दी। अब अगर हुकूमत उन 2-4 चीज़ों पर भी बात करने को तैयार है और उसको भी हटा कर या उसको मजीद बेहतर करने को तैयार है, तो फिर मेरा ख्याल है कि सबको बैठकर ओपनली इस पे बात करनी चाहिए और इस बात से नहीं डरना चाहिए कि इस पे दिफाए पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल होगा जो काउंसिल बनी हुई है। सिर्फ यही खौफ मुझे लगता है कि लोगों को खाया जा रहा है कि अगर हम ये करेंगे तो फिर हमारे खिलाफ मुजाहरे होंगे, जलसे जुलूस होंगे। आपको किसी खौफ के तहत नहीं, मुल्क के मफादात को मद्देनजर रखकर फैसले करने चाहिए। जज्बाती फैसलों से 2 अफराद और मुश्तमिल घर नहीं चल सकता। यहाँ आप पूरा मुल्क चलाने की बात। अच्छा, लेकिन सेंटर साहब जो एतराज उठाया था वो दुरुस्त तो है? मतलब इस मुल्क में जनरल मुशर्रफ ने खुफिया मुआहदे किए, कोई पूछने वाला नहीं था। इस मुल्क के अंदर नेटो सप्लाई जो आते थे उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, कोई टैक्स नहीं था, पाकिस्तान की सड़कें खराब हो गई, बर्बाद हो गई, तो ये सवाल तो उन्होंने ठीक उठाया। बिल्कुल ठीक है ना। हाँ। लेकिन अब उसके बाद किसी लम्हे आकर, किसी घड़ी में आकर ये चीजें ठीक करने की बात तो हो रही है ना। इसमें वो सारी चीजें कवर की गई हैं। बल्कि चौधरी निसार साहब ने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया था कि वो जो खुफिया मुआहदे पहले हुए हैं उनको भी पार्लियामेंट में लाया जाए। हुकूमत इस पर भी तैयार हो गई, ठीक है जी, जो मुआहदे माजी में हुए हैं उन सबको पार्लियामेंट के सामने रखेंगे ताकि लोग इस पर बात करें और अपनी राय का इज़हार हो गई थी, मगर ऐसा नहीं हो सका। नहीं, लेकिन अभी उस पर कोई कहीं आए तो सही ना। अभी तो ये जो एक चीज गले पड़ गई है, दूसरी बात मेरी सुने, देखें जब ये कमेटी बनी इसके अंदर पूरी की पूरी पार्टी नहीं आ जाती। अगर इनके 104 नुमाइंदे तो सबके सब बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होता ना। पार्टी को कहा जाता है कि अपनी रिप्रेजेंटेशन भेजें ताकि जो लोग आपको, तो इन्होंने अपने नुमाइंदे भेजे। यकीनन जिनके ऊपर जिम्मेदारी, जो जिम्मेदार होंगे, जो इनकी नजर में काबिल होंगे, जो इनकी नजर में इस लायक होंगे कि वो इस पर कोई अपनी राय दे सके, वही भेजोगे ना इन्होंने। जब वो नुमाइंदे भेज दिए गए, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया, उन्होंने बेहतर समझा होगा इसको, मुल्क की मफाद में समझा होगा, खुदा ना खासा मुल्क दुश्मन नहीं, नुमाइंदे भेजे लेकिन डार साहब नहीं आए। लेकिन उसके बाद जब ये असेंबली में आया, जब पार्लियामेंट में आया, तो इसको इन्हीं के लोग खड़े होकर डिसऑन कर दें, तो ये मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट के ऊपर भी छोड़ दें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ऊपर भी छोड़ दें, इनका अपने नुमाइंदों के ऊपर अदम एतमाद था जिनको उन्होंने भेजा था। अच्छा, ये बताइएगा मुशाहिदुल्लाह खान साहब, क्योंकि आज खबरें काफी जगह गर्दिश कर रही हैं कि ये डार साहब वापस नहीं आ रहे, चौधरी निसार साहब ने ज्यादा इंटरवीन कर लिया है, डार साहब की जो उनके लिए जो पैरामीटर्स रखे थे उसके अंदर भी उन्होंने इंटरवीन कर लिया है, तो ये पीएमएलएन के अंदर भी डिवाइड है, ये खबर दुरुस्त है? कोई डिवाइड नहीं है। देखें, चीज़ों को दुरुस्त तनाजुर में लेना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये जो फरमा रहे हैं कि जी पहले ये कहते थे खुफिया तौर पे, ऐसी कहीं बात नहीं हुई। हमने बात ये की है जिसका जवाब नहीं है इनके पास कि आपने माजी में जो पार्लियामेंट की करारदादें पास की थी उसका हशर क्या किया है, एक बात। दूसरी बात है, मसलन एक बड़ी मेजर चीज़ है, ड्रोन हमले रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, ठीक है। अभी ये बात सलामती कमेटी बैठी हुई है, हमने कहा जी आप अमेरिका से ज़रा कोई पूछें तो सही कि क्या वो इन चीज़ों पे, जिस तरह कुरैशी साहब ने बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो पेश किए हैं, ये सारी बातें उसमें हैं, हमने की हैं। अच्छा, अब बात यह है कि कमेटी बैठी हुई और ड्रोन हमले हो रहे हैं, तो ऐसे में यानी कि एक ऐसी हुकूमत के जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ये हो कि पार्लियामेंट की मुतफ़िक़ा करारदाद के बरक्स वो एक्ट करती है, एक बात। दूसरी बात कि जब कोई क्रेडिट लेने का मामला हो तो वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यूज करती है, जब डिसक्रेडिट होने की बात हो तो वो यानी कि पार्लियामेंट के सामने ये क्रेडिट तो है कि उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सस्पेंड किया उसको, ये तो है ना क्रेडिट। मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब क्रेडिट लेने की बात थी उस वक्त पार्लियामेंट में क्यों नहीं आए थे? एक सेकंड सुन ले। डिसक्रेडिट ये है आपका कि आप पे एतबार नहीं है,
آپ نے دیکھیں نا وکی لیکس اٹھا کے پڑھے تو اس میں یہ کلیئر کٹ ہے نا، جس کی تردید آج تک یہ حکومت نہیں کر سکی کہ جی آپ ڈرون حملے کرتے رہیں، ہم احتجاج کرتے رہیں گے۔ کس کے ریفرنس سے یہ بات ہے، یہ بھی کہتے ہیں آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ کی بات ہم نے سن لی، نہیں وہ آپ غلط کر رہے ہیں، حکومت کی طرف سے کسی نے نہیں کہا یہ۔ آپ غلط صحیح کا اگر آپ ہی نے فیصلہ کرنا ہے، وکی لیکس نے جو کہا میں وہی کہہ رہا ہوں، وہ پڑھ دیں کس کے متعلق ہے، کس نے کہا تھا یہ؟ اگر آپ کے وزیر اعظم نے کہا تھا، آپ پڑھ دیں، نہیں کہا میں کیوں پڑھ لوں، میں نے پڑھا ہوا ہے نا بھائی۔ وزیر اعظم کا نہیں ہے نا، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، وزیر اعظم کا نہیں۔ آپ چیلنج کا نہیں، آپ کس بات کو چیلنج کریں گے یار؟ بات یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی قراردادوں کو آپ نے ردی کی ٹوکری میں ڈالا نا، آپ کا اعتبار اتنا خراب ہے کہ کسی بھی مسئلے، یہ صرف اس ایشو پہ نہیں ہے، کون سا ایشو آپ کہتے تھے کہ جی 2009 میں لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی ہے، یہ آپ کا اعتبار ہے کہ آج تک میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں جی، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، چیلنج پرانی قراردادوں میں عمل نہیں کیا، ہم پہ اعتبار نہیں ہے۔ دوسری بات ایسے نہیں ہوتی، ذرا تھوڑا میری ایک بات سن لیں، ہم نے یہ کہا، دیکھیں دوسری بات یہ کہتے ہیں جی وہاں سب نے سائن کیے، لیکن یہ بات بارہا مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہی ہے، ہم نے بھی کہی ہے کہ وہ چونکہ ان کیمرہ اجلاس تھا، اس میں جب ریزرویشن کا اظہار کیا گیا تو یہ کہا گیا کہ یہ سفارشات ہیں، آپ پارلیمنٹ میں اپنے ریزرویشن کا اظہار کر دیں۔ اچھا، ہم نے ریزرویشن کا اظہار کیا، ہم نے عافیہ صدیقی کی بات کی، ہم نے مسئلہ کشمیر کی بات کی، پاپولر پالیٹکس نہیں، پاپولر پالیٹکس، پریگمیٹک سر، میں ایک سیکنڈ، میں قریشی صاحب کو انوالو کروں، میں آپ سے بڑے سوال آپ دونوں سے پوچھ رہا ہوں۔ پریگمیٹک جو ہے، ہم تو پریگمیٹک پالیٹکس ہی کر رہے ہیں نا، اسی وجہ سے تو یہ حکومت ٹھیک ہے۔ مجھے صرف ایک بات یہ کہنا ہے، یہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ قراردادوں میں عمل نہیں کر رہے تھے، اعتبار نہیں تھا، تو اس کمیٹی میں جانے سے پہلے کہہ دیتے کہ ہم نہیں جاتے، آپ نہیں کر رہے۔ ہاں یہ بات امپورٹنٹ ہے، ہم اس نظام کو چلانا چاہتے ہیں، یہ کمیٹی کو حکومت کی نہیں تھی، لیکن نظام چلے گا سر، اگر پاکستان رہے گا، آپ کو پتہ ہے نا کہ اوباما صاحب نے پرائم منسٹر گیلانی کو کیا کہا ہے۔ میں جی قریشی صاحب آپ مجھے بتائے گا، یہ میں ڈیبیٹ اس پہ لے کے آتی ہوں، لیکن کیا اس وقت پاپولر پالیٹکس نہیں ہو رہی؟ کیا پی ٹی آئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر نیٹو سپلائی کھولیں گے تو ہم یہ کریں گے، دھرنے دیں گے، دفاع پاکستان، تو یہ پریشر تو ہے نا، اور ریالٹی بھی ہے۔ نہیں آسما دیکھیے، جہاں تک پاپولر پالیٹکس کا تعلق ہے، پی ٹی آئی کا اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کا موقف، لوگ اس کو درست جانے یا نہ جانے، یکسوئی سے سال ہا سال سے ان کا موقف ایک ہی رہا ہے، اور ان کا موقف یہ رہا ہے کہ اس جنگ سے ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں اس میں نیوٹرل رہنا چاہیے، ہمیں اپنے خطے کا، اپنے ملک کا استحکام دیکھنا چاہیے، اور ہمیں یہاں اس جنگ سے نکلنا چاہیے۔ ہمارا مالی نقصان ہوا ہے، ہمارا جانی نقصان ہوا ہے، اور ہمیں بے پناہ کاسٹ پے کی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ ان کا موقف آج بھی وہی ہے اور کل بھی وہی تھا، ٹھیک؟ اب سوال یہ ہے جو مشاہد بھائی کہہ رہے تھے، اس بات میں کسی حد تک وزن اتنا ہے کہ کریڈیبلٹی حکومت کی یقیناً متاثر ہوئی ہے، اور امریکہ، آج بات ہو رہی ہے امریکہ کی، اور آپ ایشو پہ فوکس کیجئے نا، آپ ایک ایشو میں آپ مسئلہ کشمیر کو بھی لے آئیں گے، آپ عافیہ صدیقی صاحبہ کا ذکر بھی کریں گے، تو بات کنفیوز کر رہے ہیں۔ بات فوکسڈ رکھیے، فوکسڈ بات یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ حکومت کے تعلقات جو ہیں وہ تقریباً بریک ڈاؤن کا شکار ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل درست، اور حکومت کی کوشش کے باوجود وہ بحال نہیں کر پا رہے۔ اب اس میں کچھ پبلک سینٹیمنٹ بھی ہے، کچھ ان کی اپنی کنفیوژن بھی ہے، اور کچھ اس وقت واضح طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک انسٹیٹیوشنل ڈسکنیکٹ ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان کی افواج اور پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے پیپلز پارٹی کی، اس کی سوچ میں بڑھتا ہوا ایک گیپ دکھائی دے رہا ہے لوگوں کو، چاہے وہ میمو کا ایشو ہو، چاہے وہ اور ایشوز ہوں جو نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں۔ پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور وزیر اعظم اور صدر کی سوچ میں ایک خلیج دکھائی دے رہی ہے، اور وہ خلیج بڑھ رہی ہے۔ عوام کے سینٹیمنٹس اپنی جگہ ہیں، اور عوام کے سینٹیمنٹس بتدریج امریکہ نے، ان کا ایک پبلک ڈپلومیسی کا فیلئر ہے۔ اور مجھے یاد ہے جب میں وزیر خارجہ تھا، اس پر کئی بار بات ہوئی کہ امریکہ نے جو کچھ خیر سگالی کے اقدامات اٹھائے بھی صحیح، اس کی بھی وہ اپنی پبلک ڈپلومیسی کے فیلئر کی وجہ سے اس کا کریڈٹ حاصل نہیں کر سکے، اور پھر ان سے کوتاہیاں بھی ہوئیں، ان سے کچھ ایسی غلط باتیں بھی ہوئیں جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اب حکومت جو کرنا چاہ رہی ہے، حکومت کھوئی ہوئی ہے، حکومت امریکہ کی نظر میں اچھا بننا چاہ رہی ہے اور عوام کی نظر میں برا نہیں بننا چاہ رہی۔ ان کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا۔ ایک دوسرا، جہاں تک ہماری مین سٹریم اپوزیشن پارٹیز کا تعلق ہے، اب جیسے آپ نے پہلے فرمایا
اور یہ سینیٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ دونوں JUI اور PMLN کے صاحبان نے وہ مشاورت میں حصہ لیا اور پہلی ریکمنڈیشنز کے وہ سگنیٹریز بھی تھے، ٹھیک ہے، اب انہیں نظر ثانی بھی کی اور نظر ثانی پر ابھی ان کو اب فیصلہ یہ کرنا ہے، ان کا حق ہے نظر ثانی کرنا، لیکن ان کو دو ٹوک الفاظ میں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ وہ چاہتے کیا ہیں اور اپنا موقف واضح طور پر پارلیمنٹ میں قوم کے سامنے پیش کریں۔ مشاہد اللہ صاحب سے یہی جواب ہم لینا چاہتے ہیں۔ جی آپ پلیز ایڈ کیجئے۔ دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا کہ یہ جنگ میں ہمیں جانا نہیں چاہیے، میں نقصان ہو گیا، یہ ابھی سال سے منسٹر نہیں ہے، یہ وزیر خارجہ رہے اس ملک کے اور ان کے دور میں یہ جنگ اسی طرح چلتی ہے۔ PTI کا موقف پیش کر رہا تھا، جی میں آپ کا موقف سننا چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کر دیتے تو وہ کیا تھا۔ دوسری بات یہ دیکھیں جی پبلک اوپینین کی جہاں تک بات ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے، صرف یہ پرسیپشن اگر لوگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی پورا ملک ایک طرف کھڑا ہوا ہے حکومت ایک طرف کھڑی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر کئی لوگ ہیں جو دینی جماعتوں کے پیچھے ہیں اور بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو دینی جماعتوں کے پیچھے نہیں ہیں، جن کا موقف یہ ہے کہ یہاں ایکسٹریمزم ختم ہونا چاہیے، یہاں دہشت گردی ختم ہونی چاہیے اور یہاں جو لوگ اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں ان لوگوں کو ہمیں مارنا چاہیے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ پوری قوم ایک طرف کھڑی ہے، ٹھیک ہے لوگوں کا اپنا موقف ہو سکتا ہے اور کسی بھی ایک نقطے پر 100% آپ کی پوری قوم اکٹھی نہیں ہو سکتی اور اس کی نمائندگی پارلیمنٹ کے ذریعے ہوتی ہے۔ اگر پارلیمنٹ میں اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں تو اس کو ٹھیک ہونا چاہیے اور جو لوگ سمجھتے ہیں ٹھیک نہیں ہے تو ان کو کھل کر اظہار کرنا چاہیے۔ یہی بات PTI یعنی کہ قریشی صاحب کہہ رہے ہیں اور یہی بات غنی صاحب کہہ رہے ہیں۔ قریشی صاحب میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، میں اتنا ایک عرض کر دوں، ٹیررزم پر سب متفق ہیں کہ ٹیررزم کے سب خلاف ہیں، ایکسٹریمزم کے سب ہی خلاف ہیں، اس پہ تو کوئی اس پہ گنجائش کی بات نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ امریکہ کی جو پالیسی تھی آج وہ سب متفق ہو رہے ہیں، ایک کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے کہ متواتر ڈرون کے حملوں سے ریڈیکلزم میں ایکسٹریمزم میں وہ اضافہ ہو رہا ہے، وہ مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ درست بات ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں لیکن بریک کے بعد ہم یہ بھی پوچھیں گے سینٹر مشاہد اللہ خان صاحب سے کہ ڈار صاحب کو ناراض کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے اور کمیٹی کے اندر PMLN کی واپسی اب کیوں نہیں ہو رہی، کیا PMLN کے اندر بھی ڈیوائیڈ ہے، حکومت یہ سارے جو اقدامات ہیں وہ کیوں نہیں اٹھا رہی، ان کے پیچھے کون سی فورس ہے اور سب سے امپورٹنٹ اوباما صاحب نے گیلانی صاحب کو کیا کہا اپنی سیول کی میٹنگ کے اندر، وہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے کہ جائیے گا مت، آپ سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔